فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں شرح نہج البلاغہ۔ یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ 46 اور آپ کو یاد ہے کہ ہم خطبہ 198 پڑھ رہے ہیں۔ اس کو پڑھتے ہوئے ہم پیج 589 پہ جب پہنچے تو ہم نے جیسے ہی اس کے اختتام پہ پہنچے تھے تو ایک لائن ہم نے پڑھی کہ بالآخر امام علیہ السلام اس حصے کے اختتام پر مختصر اور پرمانی عبارتوں میں اسلام کے دوسرے 7 اوصاف کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ ہم نے اتنا ہی پڑھا تھا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ جو مولا فرما رہے ہیں یہ ہم اگلی نشست میں پڑھیں گے، اور یہ ہم اس خطبے کا یعنی کہ 198 خطبے کا تیسرا حصہ پڑھ رہے ہیں۔ تو آئیے، مولا فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ اللہ کے نزدیک اس کے ستون مضبوط، اس کی عمارتیں سربلند، دلیلیں روشن، ضیائیں نور پاش ہیں، اس کی سلطنت غالب، مینار بلند اور اس سے مقابلہ کرنا دشوار ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب یہاں پہ لکھا ہے کہ فَهُوَ عِندَ اللَّهِ کا جملہ اس جانب اشارہ ہے کہ دین اسلام عقلی منطقی دلیلوں اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات سے تشکیل پائے ہوئے مضبوط ستونوں پر استوار ہے۔ لفظ رفیع البنیانی کا جملہ اسلام کی تعلیمات کی وسعت و عظمت کی جانب اشارہ ہے جو کہ انسانوں کی مادی اور معنوی زندگی کے تمام اصول و فروع فیر واو عین پر مشتمل ہے۔ تیسرا جملہ منیر البرہان ان روشن دلیلوں کی جانب اشارہ ہے جن سے اسلام کی حقانیت ثابت کی جا سکتی ہے، اور چوتھا جملہ جو کہ تھوڑا سا اس میں زیر زبر پیش کے اوپر انک پھیلی ہوئی ہے لیکن ہم کوشش کرتے ہیں پڑھنے کی۔ چوتھا جملہ مضیء نیران ان ذوفشاں علوم کی جانب اشارہ ہے جن کا سرچشمہ اسلام ہے، جیسا کہ تاریخ بتلاتی ہے کہ قرون وسطیٰ کے تاریک دور میں اسلام نے تمام فنون عامہ اور سائنس میں اتنی ترقی کی کہ مسلمانوں کی علمی محصولات میم ہے سواد واو لام الف تے محصولات اس دور کے تمام لوگوں کی دسترس میں پہنچ گئے، اور بعض مغربیوں کے بقول یہ ایسے سورج کی مثال تھا جس نے یورپ کے قرون وسطیٰ کی راتوں کی تاریک فضا کو روشن کر دیا۔ اب لکھا ہے پانچواں جملہ عزیز السلطانی اسلام کی حاکمیت کے ناقابل شکست ہونے کی جانب اشارہ ہو سکتا ہے، یا اسلام کے مضبوط دلائل و براہین کے ناقابل تردید ہونے کی جانب اشارہ ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے مشرف المناری کا جملہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ منار جو ہے وہ اس میں وہ انورٹڈ کاما لگا ہوا ہے اس ورڈ پہ، میم نون الف رے، منار ایسے بلند ستون تھے کہ جن کے اوپر چراغ روشن کیے جاتے تھے تاکہ مسافر صحراؤں میں اپنی منزل کے راستے سے بھٹک نہ جائیں، اور یہ مینار جس قدر اونچے ہوتے تھے کہ دور رہ جانے والوں کی بہتر رہنمائی کرتے تھے۔ اس جانب اشارہ ہے کہ قرآن اور اسلام کی ہدایتیں اس قدر قوی ہیں کہ دور رہ جانے والوں کو اپنی جانب بلاتی ہیں۔ اور پھر جملہ میم عین واو کے ساتھ زیر ہے معوض المساری کا جملہ اس بات کی کے پیش نظر کے مسار میم سے الف رے یہ انورٹڈ کاما لکھا ہے کہ مسار مصدر میمی ہے اور حرکت دینے
دینے اور اکسانے اور نکال باہر کرنے کے معنی میں ہے۔ اس جانب یہ اشارہ ہے کہ کسی میں بھی اسلام حقیقی سے مقابلے کی تاب و توانائی نہیں۔ ان اوصاف کے بیان کے بعد امام علیہ السلام 4 دستور اور احکامات صادر فرماتے ہیں کہ جو ان گزشتہ اوصاف کا لازمہ ہے، انورٹڈ کاما کہ اب جب کہ ایسا ہے تو اس کی عزت اور وقار باقی رکھو، اس کے احکام کی پیروی کرو، اس کے حقوق ادا کرو اور اس کے ہر حکم کو اس کی جگہ پر قائم کرو، انورٹڈ کاما کلوز۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو چیز ان عظیم اوصاف کی حامل ہو، ہر عاقل کے لیے اس کو محترم جاننا ضروری ہے، اور ایسا آئین جو قوی اور مضبوط دلائل کا حامل ہو اس کی پیروی کرنی چاہیے اور اس کا حق ادا کرنا چاہیے، اور اس کا حق ادا کرنا اس کے احکامات کی تعمیل کرنا ہے اور اسے اس کا مقام دینا یہ ہے کہ اسے زندگی کے تمام امور میں نمونہ عمل بنایا جائے اور اس میں معمولی سی بھی تحریف سے گریز کیا جائے۔ سامعین، 34واں حصہ مکمل ہوا۔ اب ہم پڑھتے ہیں چوتھا حصہ۔ عربی میں یوں آغاز ہوا ہے کہ ثم ان اللہ سبحانہ، اور اختتام ہو رہا ہے لِأَعْوَانِهِ وَشَرَفًا لِأَنصَارِهِ۔ ترجمہ: اللہ سبحانہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت حق کے ساتھ مبعوث کیا جب فنا نے دنیا کے قریب ڈیرے ڈال دیے اور آخرت سر پر منڈلانے لگی، اس کی رونقوں کا اجالا اندھیرے سے بدلنے لگا اور اپنے رہنے والوں کے لیے مصیبت بن کر کھڑی ہوئی، اس کا فرش کھردرا اور ناہموار ہو گیا اور فنا کے ہاتھوں میں باغ دوڑ دینے کے لیے آمادہ ہو گئی۔ یہ اس وقت کہ جب اس کی مدت اختتام پذیر اور فنا کی علامتیں قریب آ گئیں، اس کے بسنے والے تباہ اور اس کے حلقے کی کڑیاں الگ الگ ہونے لگیں، اس کے بندھن پراگندہ اور نشانات بوسیدہ ہو گئے، اس کے عیب کھلنے اور پھیلے ہوئے دامن سمٹنے لگے۔ اللہ نے ان کو پیغام رسانی اور امت کی سرفرازی کا ذریعہ، اہل عالم کے لیے بہار اور یارو انصار کے لیے عزت اور رفعت کا سبب قرار دیا۔ یہاں پر ترجمہ مکمل ہوا اور اب ہم پڑھتے ہیں شرح و تفسیر۔ ہیڈنگ ہے اسلام کا ظہور بہار کی نوید تھا۔ تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ گزشتہ حصے میں امام علیہ السلام نے عمیق عین میم یہ قاف عمیق اور واضح جملوں کے ضمن میں اسلام کی عظمت اور اس کی اہم خصوصیات کے متعلق فصیح و بلیغ بحث فرمائی۔ اب اس کے بعد اس حصے میں اس آئین کے لانے والے یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان سخت حالات کے بارے میں جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام کیا گفتگو فرماتے ہیں۔ آنے والی فصل میں امام علیہ السلام قرآن مجید کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں جو کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ اور اسلام کا اساسی قانون ہے۔ اس حصے میں جیسا کہ پہلے بتایا گیا کہ امام علیہ السلام سب سے زیادہ اثر جاہلیت اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام کے زمانے کے دشوار حالات پر گفتگو فرماتے ہیں اور 14 مختصر جملوں کے ضمن میں اس دور کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ ترجمہ کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت حق کے ساتھ مبعوث کیا جب فنا نے دنیا کے قریب ڈیرے ڈال دیے اور آخرت سر پر منڈلانے لگی، اس کی رونقوں کا اجالا اندھیرے سے بدلنے لگا اور اپنے رہنے والوں کے لیے مصیبت بن کر کھڑی ہوئی، انورٹڈ کاما کلوز۔ کلام کو جاری رکھتے ہوئے امام علیہ السلام مزید فرماتے ہیں کہ اس کا فرش کھردرا اور ناہموار ہو گیا اور فنا کے ہاتھوں میں باغ ڈور دینے کے لیے آمادہ ہو گئی۔ یہ اس وقت کہ جب اس کی مدت اختتام پذیر اور فنا کی علامتیں قریب آ گئیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بعد امام علیہ السلام مزید فرما رہے ہیں کہ اس کے بسنے والے تباہ اور اس کے حلقے کی کڑیاں الگ الگ ہونے لگیں، اس کے بندھن پراگندہ اور نشانات بوسیدہ ہو گئے، اس کے عیب کھلنے اور پھیلے ہوئے دامن سمٹنے لگے، انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے یہ 14 جملے سبھی اس جانب اشارہ کرتے ہیں کہ دنیا روبہ زوال ہے، تمام سہولتیں، آسائشیں، نعمتیں اور صلاحیتیں روبہ زوال ہیں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام فرما رہے ہیں
اللہ نے ان کو پیغام رسانی اور امت کی سرفرازی کا ذریعہ اہل عالم کے لیے بہار اور یار و انصار کے لیے عزت اور رفعت کا سبب قرار دیا، انورٹڈ کاما کلوز۔ جی ہاں، اس عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے آخری حصے میں سرسبز و شاداب بہار کا انتظام کیا اور اپنے پیروکاروں کو فخر کی بلندی اور کامیابی کی چوٹی پر پہنچا دیا اور سبھی کو اپنے وجود کی برکتوں سے فیضیاب فرمایا اور اثر جاہلیت کی شام کی تیرگی میں روشن سورج طلوع کر دیا۔ سامعین، اب یہاں پر ایک اور ہیڈنگ آ گئی ہے، لکھا ہے کہ ایک اہم سوال کا جواب، یہ ہیڈنگ ہے، تفصیلات پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے مذکورہ تمام بیانات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ دنیا کی عمر کا بڑا حصہ گزر گیا اور جو رہ گیا وہ اس کا کم حصہ ہے۔ قرآن کی آیات سے بھی یہی چیز بخوبی معلوم ہوتی ہے۔ سورہ انبیاء کی پہلی آیت میں ہم پڑھتے ہیں انورٹڈ کاما کے لوگوں کا حساب نزدیک اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 1۔ سورہ قمر کی پہلی آیت میں آیا ہے انورٹڈ کاما کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ پھر سورہ معارج کی 6 اور 7 آیتوں میں آیا ہے کہ وہ قیامت اس کی نگاہ میں بہت دور ہے اور ہماری نظر میں بہت نزدیک ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب یہ سوال پیش آتا ہے کہ دنیا کی عمر کتنی ہے جس میں سے زیادہ تر گزر گئی ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کو 14 صدیاں گزر گئیں اور ممکن ہے کہ بہت سی دوسری صدیاں بھی اسی طرح گزر جائیں، جبکہ دنیا کے زوال کے اثرات اور قیامت کے آغاز کو ہم محسوس نہیں کرتے۔ یہاں نہج البلاغہ کے مفسرین کے درمیان بہت زیادہ قیل و قال ہے، گویا وہ ایک بند گلی میں پھنس گئے ہیں اور ہر کوئی راستہ بنانے کی جستجو میں ہے، اور بعض نے بہت زیادہ قیل و قال کے بعد عاجزی کا اعتراف کیا اور خاموش رہنے کو مناسب جانا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا کی عمر سے متعلق ہر کسی نے کچھ نہ کچھ کہا۔ بعض نے 5000 سال، بعض نے 7000، بعض نے 12000 سال اور بعض نے اس سے بھی زیادہ سال گنوائے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ سالوں کے ساتھ مہینوں اور دنوں کی تعداد کا بھی تعین کیا، جبکہ معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے کسی کے پاس اپنی بات پر کوئی معتبر ثبوت نہیں ہے اور ان سب کی باتیں اندازوں اور گمان پر مبنی ہیں اور اندھیرے میں چلائے گئے کچھ تیر ہیں۔ اس دنیا کی عمر کے تعین کے سلسلے میں سالوں، مہینوں اور دنوں کے پیچھے پڑنے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ گزشتہ سوال کے جواب کی جانب جائیں اور دیکھیں کہ دنیا کی بیتی ہوئی عمر کے مقابلے میں اس کی باقی ماندہ عمر کس طرح سے کم ہے۔ اس مقام پر کئی جوابات ذکر ہوئے، ان میں سے سب سے بہتر درج ذیل جواب ہے۔ لکھا ہے کہ آج کا علم اور اسی طرح اسلامی روایات صفحہ زمین پر انسانی زندگی کی ایک طویل تاریخ کے قائل ہیں، جس کی نسبت انسان کی روئے زمین پر باقی ماندہ عمر ممکن ہے کہ کم ہو۔ چند روایات میں آیا ہے انورٹڈ کاما کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ خدا نے تمہارے علاوہ کوئی مخلوق خلق نہیں فرمائی، جبکہ تم سے پہلے انسانوں کی ہزاروں نسلیں تھیں اور تم ان کے آخر میں ہو۔ حوالہ یہاں پہ دیا گیا ہے بہار الانوار جلد نمبر 54 صفحہ نمبر 336۔ ساتھ ہی لکھا ہے مرحوم علامہ طباطبائی نے تفسیر المیزان کی 4 جلد میں سورہ نساء کی پہلی آیت کے ذیل میں اس بارے میں مفید بحث ذکر کی ہے۔ یہ حوالہ تھا۔ اب آگے چلتے لکھا ہے کہ اس بنا پر جو کچھ اس خطبے کے مذکور حصے میں بیان ہوا اور اسی طرح قرآن کی متفرق آیتوں میں اس مسئلے کی جانب جو اشارے پائے جاتے ہیں کہ دنیا کی باقی ماندہ عمر کم ہے، کسی قسم کی مشکل کو جنم نہیں دیتے۔ مذکورہ جملوں کی جو ایک دوسری تفسیر ذکر ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ انقطاع الف نون قاف توئے الف عین، انقطاع اور آخرت کی آمد سے مراد انسانوں یا امتوں کی زندگی کا اختتام ہے، کیونکہ انسان کی عمر کی مدت کم ہے اور جلد ہی اس کی موت اسے
دبوچ لیتی ہے۔ اگر ہم گزشتہ 14 جملوں پر غور کریں تو اس بات کی تصدیق ہو جائے گی کہ یہ تفسیر ان تمام جملوں کے ساتھ میل نہیں کھاتی ہے۔ سامعین، یہاں پہ شرح و تفسیر اس حصے کی مکمل ہوئی، اور اب ہیڈنگ ہے نکتہ، اور نکتے میں ایک مزید ہیڈنگ ہے، لکھا ہے بے شک وہ بہار تھا۔ یہ صرف اتنا سا یہاں پر ہے، بے شک وہ بہار تھا، یہ ہیڈنگ ہے نکتے میں۔ تفصیلات پڑھتے ہیں۔ امام علیہ السلام اس حصے کے آخر میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے دور کے لوگوں کے لیے موسم بہار اور ان کے آوان و انصار کے لیے شرف اور رفعت کا سبب قرار دیتے ہیں۔ جب کبھی اثر جاہلیت کی تاریخ پر نظر ڈالیں اور اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام کے نتیجے میں آنے والی تبدیلی اور انقلاب کو مد نظر رکھیں تو مذکورہ جملوں کی حقیقت کو بخوبی جان پائیں گے۔ جاہلیت کے عرب، جو کہ نیم وحشی انسان شمار ہوتے تھے اور ہر قسم کی اجتماعی اور تاریخی حیثیت سے محروم تھے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام کے سائے میں ایسی عظمت پائی کہ تاریخ عالم میں جس کی مثال نہیں ملتی تھی، یا تھی تو کم تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں نے نہ صرف دنیا کے ایک بڑے حصے میں وسیع حکومت تشکیل دی، بلکہ علم و دانش کی چوٹیاں بھی اس طرح سے سر کیں کہ اسلامی علوم بالآخر یورپ کے علمی انقلاب اور نشاط ثانیہ، اور یہاں پہ لکھا ہے کہ نشاط ثانیہ کا سرچشمہ بن گئے۔ اس کے بعد ہے کہ اور اب بھی اگر مسلمان اپنے ماضی کی جانب لوٹیں اور اسلامی اقدار کو زندہ کریں تو دوبارہ علمی، سیاسی اور اقتصادی میدانوں میں سب سے آگے ہوں گے۔ تو یوں چوتھا حصہ خطبہ 198 کا ہم نے مکمل کیا، اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں خطبے کا 5واں حصہ۔ عربی کے جو الفاظ شروع ہوتے ہیں پیراگراف کے اور جہاں پہ ختم ہوتے ہیں، آپ کی سماعتوں کی نظر، اور پھر ہم ترجمہ پڑھیں گے۔ آغاز ہو رہا ہے ثم انزل علیہ الکتاب نورا، اور یہ اختتام ہو رہا ہے کہ لمن روا و حکمن لمن قضا، اور ترجمہ پڑھتے ہیں کہ پھر خدا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک ایسی کتاب نازل فرمائی جو سراپا نور ہے، جس کی قندیلیں گل نہیں ہوتی، ایسا چراغ ہے جس کی لو خاموش نہیں ہوتی، ایسا دریا ہے جو بے حد عمیق ہے، ایسی راہ ہے کہ جس میں راہ پیمائی گمراہ نہیں کرتی، ایسی کرن ہے جس کی روشنی تیرگی میں تبدیل نہیں ہوتی، وہ ایسا حق و باطل میں امتیاز کرنے والی ہے جس کی دلیل کمزور نہیں پڑتی، وہ ایسا کھول کر بیان کرنے والی ہے جس کے ستون منہدم نہیں کیے جا سکتے، اور وہ سراسر شفا ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے روحانی بیماریوں کا کھٹکا نہیں، وہ سر تا سر عزت و غلبہ ہے، اور جس کے یار و مددگار شکست نہیں کھاتے، وہ سراپا حق ہے جس کے معین و مددگار بے مدد نہیں چھوڑے جاتے، وہ ایمان کا معدن، میم عین دال نون، معدن اور مرکز ہے، اس سے علم کے چشمے پھوٹتے اور دریا بہتے ہیں، اس میں عدل کے چمن اور انصاف کے حوض ہیں، اور اسلام کا سنگ بنیاد اور اس کی اساس ہے، حق کی وادی اور اس کا ہموار میدان ہے، وہ ایسا دریا ہے کہ جسے پانی بھرنے والے ختم نہیں کر سکتے، وہ ایسا چشمہ ہے کہ پانی الچنے، الف لام چے نون بڑھیے اور الف پہ پیش ہے، الچنے والے اسے خشک نہیں کر سکتے، وہ ایسا گھاٹ ہے کہ اس پر اترنے والوں سے اس کا پانی گھٹ نہیں سکتا، وہ ایسی منزل ہے کہ جس کی راہ میں کوئی راہ رو بھٹکتا نہیں، وہ ایسا نشان ہے کہ چلنے والے کی نظر میں اوجھل نہیں ہوتا، وہ ایسا ٹیلا ہے کہ حق کا قصد کرنے والے اس سے آگے گزر نہیں سکتے، اللہ نے اسے عالموں کی تشنگی کے لیے سیرابی، فقہا کے دلوں کے لیے بہار اور نیکوکاروں کی رہ گزر کے لیے شاہراہ قرار دیا ہے، یہ ایسی دوا ہے کہ جس سے کوئی مرض نہیں رہتا، ایسا نور ہے جس میں تیرگی کا گزر نہیں، ایسی رسی ہے کہ جس کے حلقے مضبوط ہیں، ایسی چوٹی ہے کہ جس کی پناہ گاہ محفوظ ہے، جو اس سے وابستہ ہو اس کے لیے عزت کا سرمایہ ہے، جو اس کی حدود میں داخل ہوا
اس کے لیے امن و صلح کا پیغام ہے، جو اس کی پیروی کرے اس کے لیے ہدایت ہے، جو اسے اپنی طرف اپنی نسبت دے اس کے لیے حجت ہے، جو اس کی روح سے بات کرے اس کے لیے دلیل و برہان ہے، جو اس کی بنیاد پر بحث و مناظرہ کرے اس کے لیے گواہ ہے، جو اسے حجت بنا کر پیش کرے اس کے لیے فتح و کامرانی ہے، جو اس کا بار اٹھائے یہ اس کا بوجھ بٹانے والی ہے، جو اسے اپنا دستور العمل بنائے اس کے لیے تیز گام سواری ہے، یہ حقیقت شناس کے لیے ایک واضح نشان ہے، جو ضلالت سے ٹکرانے کے لیے ہتھیار بند ہو اس کے لیے سپر ہے، جو اس کی ہدایت کو گرہ میں باندھ لے اس کے لیے علم و دانش ہے، بیان کرنے والے کے لیے بہترین کلام اور فیصلہ کرنے والے کے لیے قطعی حکم ہے۔ تو یہاں پر ہم نے 5واں حصہ اس کا ترجمہ پڑھ لیا خطبہ 198 کا، اور اب ہم اس کے بعد پڑھیں گے شرح و تفسیر۔ یہاں پر ہیڈنگ ہے قرآن کی اہم خصوصیات۔ لکھا ہے جیسا کہ پہلے بیان ہوا کہ امام علیہ السلام اس بلیغ خطبے میں پہلے تقویٰ کی اہمیت کے بارے میں بات کرتے ہیں، اس کے بعد تقویٰ کے راستے کو بیان کرتے ہیں جو کہ اسلامی آئین کی پیروی ہے، اور بعد والے مرحلے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام کی اہمیت کو بیان فرماتے ہیں، اور اس آخری حصے میں قرآن مجید کے جو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جاوداں معجزہ اور اسلام کا اساسی قانون ہے، فضائل اور خصوصیات سے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ امام علی مقام علیہ السلام 42 مختلف عمیق عین میم یہ قاف عمیق اور پرمانی جملوں میں قرآن کی 42 اہم خصوصیات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اس کی فضیلتوں کو تفصیل سے یوں بیان فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ بہتر انداز میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ مولا امام علیہ السلام اپنے کلام کے آغاز میں قرآن کی 10 فضیلتوں اور خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ترجمہ کہ پھر خدا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک ایسی کتاب نازل فرمائی جو سراپا نور ہے، جس کی قندیلیں گل نہیں ہوتی، ایسا چراغ ہے کہ جس کی لو خاموش نہیں ہوتی، ایسا دریا ہے جو بے حد عمیق ہے، ایسی راہ ہے کہ جس میں راہ پیمائی گمراہ نہیں کرتی، ایسی کرن ہے جس کی روشنی تیرگی میں تبدیل نہیں ہوتی، وہ ایسا حق و باطل میں امتیاز کرنے والی ہے جس کی دلیل کمزور نہیں پڑتی، وہ ایسا کھول کر بیان کرنے والی ہے کہ جس کے ستون منہدم نہیں کیے جا سکتے، وہ سراسر شفا ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے روحانی بیماریوں کا کھٹکا نہیں، وہ سراسر عزت و غلبہ ہے، جس کے یاور و مددگار شکست نہیں کھاتے۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہوا۔ پہلے 2 جملے در حقیقت ان آیتوں سے اخذ کیے گئے ہیں جن میں قرآن مجید کو نور سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی سورہ مائدہ کی 15ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں انورٹڈ کاما تمہارے پاس خدا کی طرف سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے کیونکہ قرآن تاریک راہوں کو روشن کر دیتا ہے، راستے کو پگڈنڈی اور گہری کھائی سے تشخیص دیتا ہے، اور انسانی معاشرے کے کاروان کی اس جہان کے نشیب و فراز سے پربیابان میں مقصد یعنی دنیا و آخرت کی سعادت کی جانب رہنمائی کرتا ہے۔ تیسرا جملہ وَبَحْرًا لَا يُدْرَكُ قَعْرُهُ علوم کی باریکیوں اور پوشیدہ رازوں کی جانب اشارہ ہے جو کہ قرآن مجید کے اندر موجود ہیں اور افکار سے بھی بالا تر ہیں، اور جن تک خدا کی بارگاہ کے خاص بندوں کے سوا کسی کی رسائی بھی نہیں ہے۔ اسلامی احادیث میں قرآن کے متعدد بطون بے توئے واؤنون بطون کی جانب اشارہ ہوا ہے۔ پھر لکھا ہے چوتھے جملے میں قرآن کے بارے میں لفظ منہاج اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ منہاج ایسے واضح اور سیدھے راستے کے معنی ہیں کہ جو اپنے چلنے والوں کو گمراہ نہیں ہونے دیتا ہے، اس جانب اشارہ ہے کہ جو لوگ اس واضح راستے اور خدا کے صراط مستقیم پر گامزن ہوتے ہیں وہ ہرگز گمراہ نہیں ہوتے ہیں۔ 5ویں جملے میں قرآن کی نورانیت کی جانب اس اعتبار سے کہ اس کی شعاع دائمی ہے اور ہرگز زائل ہونے والی نہیں ہے، ایک اور اشارہ ہوا ہے، جیسا کہ قرآن اپنے بارے میں کہتا ہے۔ یہ سورہ فصلت کی آیت نمبر 42 کا ترجمہ انورٹڈ کاما
کہ جھوٹ نہ تو اس کے آگے ہی پھٹک سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے، خوبیوں والے دانا بریکٹ میں لکھا ہے کہ خدا کی بارگاہ سے نازل ہوئی ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے چھٹے جملے میں امام علیہ السلام ایک اور اہم نقطے کی جانب اشارہ فرماتے ہیں، اور وہ یہ کہ قرآن فرقان ہے، یعنی جب حق اور باطل باہم مخلوط ہو جائیں تو جو قرآن کے مطابق ہے وہ حق ہے اور جو اس کا مخالف ہے وہ باطل ہے، اور یوں قرآن حق کو باطل سے جدا کر دیتا ہے۔ قرآن کے لیے لفظ فرقان سورہ فرقان کی پہلی آیت میں آیا ہے۔ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں کہ خدا بہت بابرکت ہے کہ جس نے اپنے بندوں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل کیا تاکہ جہان کے لیے خدا کے عذاب سے ڈرانے والا ہو، انورٹڈ کاما کلوز۔ 7ویں جملے میں قرآن کو ایسی عمارت سے تشبیہ دی گئی ہے جس کے ارکان اور ستون اتنے مضبوط ہیں کہ یہ عمارت ہرگز ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہوگی، اور یہ قرآنی تعلیمات کی جاویدانی کی جانب اشارہ ہے۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے کہ 8ویں جملے میں مزید ایک تشبیہ دکھائی دیتی ہے جس میں قرآن کو ایک ایسی شفا بخش دوا سے تشبیہ دی گئی ہے جو مضر اثرات سے پاک ہے، اور کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ بہت سی دوائیں کوئی دوا نہیں مگر یہ کہ اگر ایک بیماری کو دور کرتی ہے۔ اچھا، یہاں پر ترجمہ ہے جو کہ الکافی میں، بلکہ یوں سمجھ لیجیے کہ جو عربی لی گئی ہے اس کا ترجمہ دیا گیا ہے، اور ترجمہ یہ ہے کہ کوئی دوا نہیں مگر یہ کہ اگر ایک بیماری کو دور کر دیتی ہے تو دوسری بیماری کو جنم بھی دیتی ہے۔ حوالہ نوٹ کیجیے، الکافی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 273 اور حدیث نمبر 409۔ اس کے مطابق مختلف منفی اثرات کی حامل ہوتی ہیں، لیکن قرآن ایسی دوا ہے جو مکمل طور پر مثبت اور شفا بخش ہے۔ قرآن کے بارے میں لفظ شفا کی تعبیر خود قرآن میں آئی ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 57 میں ہم پڑھتے ہیں، ترجمہ: تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت بریکٹ میں لکھا ہے کتاب خدا، اور جو امراض شرک وغیرہ دل میں ہیں ان کی دوا آ چکی ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر سورہ اسراء الف سین رے الف حمزہ کی آیت نمبر 82 میں آیا ہے، ترجمہ: اور ہم تو قرآن میں وہی چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے سراسر شفا اور رحمت ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ معصومین علیہ السلام سے منقول بہت سی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید عقیدے اور اخلاق کی بیماریوں کے علاج کے علاوہ جسمانی بیماریوں کا بھی مداوع کرتا ہے۔ من جملہ روایات میں ظاہری امراض میں سورہ فاتحہ کی تاثیر کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ تفسیر کنز الدقائق اور دوسری تفاسیر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر میں اس سلسلے میں بہت سی روایتیں آئی ہیں۔ مرحوم کلینی رحمہ اللہ نے اصول کافی جلد نمبر 2 باب فضل القرآن میں اس سلسلے میں متعدد روایتیں نقل کی ہیں۔ 9ویں اور 10ویں جملے میں امام علیہ السلام قرآن کے آوان و انصار کی بات چھیڑتے ہیں کہ وہ ہرگز شکست سے روبرو نہیں ہوتے اور دشمنوں کے مقابلے میں تنہا نہیں رہتے، قرآن ان کی ہمراہی کرتا ہے۔ گفتگو جاری رکھتے ہوئے امام علی مقام علیہ السلام 11 مختصر جملوں پر پے در پے قرآن کی مزید 11 خصوصیات کی جانب اشارہ کرتے ہیں، اور قرآن کو سمندر، چشمے، مضبوط عمارت، قیمتی معادن اور روشن و واضح راستے سے تشبیہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں، انورٹڈ کاما: وہ ایمان کا معادن اور مرکز ہے، اس سے علم کے چشمے پھوٹتے اور دریا بہتے ہیں، اس میں عدل کے چمن اور انصاف کے حوض ہیں، وہ اسلام کا سنگ بنیاد اور اس کی اساس ہے، حق کی وادی اور اس کا ہموار میدان ہے، وہ ایسا دریا ہے کہ جسے پانی بھرنے والے ختم نہیں کر سکتے، وہ ایسا چشمہ ہے کہ پانی الچنے والے الف لام چ نون بڑی الچنے والے اسے خشک نہیں کر سکتے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے معادن الایمان کی تعبیر اس جانب اشارہ ہے کہ توحید، خدا کے وجود کے اسبات سے لے کر مسئلہ معاد میم الف دال، اعجاز قرآن اور مسئلہ ولایت تک تمام اسلامی معارف کے دلائل
قرآن مجید میں بڑے پیمانے پر موجود ہیں ایسے دلائل جو دوسرے تمام دلائل کا سرچشمہ ہیں، کیونکہ معادن ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جو قیمتی اور ضروری اشیاء کا اصلی منبع اور مرکز ہے۔ دوسرے جملے میں یہی مطلب دوسرے پیرائے میں بیان ہوا ہے، جس میں قرآن کا تعارف ابلتے ہوئے چشمے اور علم کے سمندر بلکہ ابلتے ہوئے چشموں اور سمندروں کے طور پر کرایا گیا ہے، جس سے اہل ایمان مختلف علوم لے سکتے ہیں۔ اور آج ہم جانتے ہیں کہ علم الکلام، فقہ، اخلاق، تاریخ انبیاء، تاریخ اسلام اور دوسرے بہت سے علوم کا سرچشمہ قرآن مجید ہے۔ تیسرے جملے میں ایک اور اہم مسئلے کی جانب امام علیہ السلام نے اشارہ فرماتے ہوئے قرآن کا عدالت کے باغات اور تالابوں کے طور پر تعارف کرایا ہے۔ قرآن مجید تمام مومنین سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے، قرآن ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں جو کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 135 کہ اے ایمان والو مضبوطی کے ساتھ انصاف پر قائم رہو۔ اب یہاں پہ لکھا ہے کہ یعنی قرآن فقط عدالت کے اجرا کو کافی نہیں جانتا، بلکہ قاف واو الف میم واو پہ تشدید ہے اور قاف اور واو کے اوپر فتح ہے، قوام ہونے پر زور دیتا ہے، جو کہ مبالغے کا صیغہ ہے اور تاکید ہے، یہاں تک کہ قرآن صراحت کے ساتھ کہتا ہے کہ تمہاری دوستیاں اور دشمنیاں ہرگز عدالت کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے۔ اور پھر سورہ مائدہ کی یہاں پر آیت نمبر 8 لکھی ہوئی ہے، تھوڑی لمبی آیت ہے، میں پڑھ نہیں رہی ہوں کیونکہ عربی غلطی ہو سکتی ہے، اس میں ترجمہ نہیں لکھا، لیکن اس کے بعد آگے لکھا ہے کہ نیز گزشتہ پہلی آیت کے ذیل میں اللہ فرماتا ہے کہ یہاں تک کہ اپنے ماں باپ اور اپنے قریبیوں کی طرفداری کی خاطر بھی عدالت کے اجرا کے سلسلے میں سستی نہ کرو۔ اگلے پیراگراف میں کہ قابل توجہ بات یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے عدالت کو ایسے باغ اور تالابوں سے تشبیہ دی ہے جو باغ کی آبیاری کرتے ہیں، اور یقیناً جس معاشرے میں عدالت کا نفاذ ہو وہ ایک خوبصورت اور سرسبز شاداب اور تر و تازہ باغ جیسا ہے، اور جس معاشرے میں ظلم اور امتیازی سلوک ہو وہ ایک خشک تپتے ہوئے اور بے آب و گیا صحرا کی مانند ہو جاتا ہے۔ اب لکھا ہے کہ چوتھے جملے میں اسلام کی اساس اور بنیاد سے متعلق بات ہو رہی ہے، جو کہ قرآن میں دکھائی دیتی ہے، کیونکہ اصافی الف سے الف فے چھوٹی ہے، اصافی اور بنیان بے نون یہ الف نون، یہ دونوں ورڈ جو ہیں انورٹڈ کاما میں لکھے ہیں۔ بنیان جو ہے کہ جڑوں اور ستونوں کے معنی میں ہے، اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی معروف حدیث کے مطابق اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سامعین، اب ہم یہاں پر آپ سے پھر اجازت چاہیں گے کیونکہ ٹائم بھی ہو گیا ہے، اور یہ 5 چیزیں ہم اگلی نشست میں یہیں سے آگے پڑھیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔